السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 96 سے سورہ یوسف۔ فلما پھر جب، ان یہ کہ جاء آ گیا، البشیر خوشخبری دینے والا، القاہ اس نے ڈالا اس کو یعنی کرتے کو، علی اوپر، وجہ ہی اس کے چہرے پہ، فرتدہ تو ہو گیا وہ بصیرہ دیکھنے والا۔ قالا اس نے کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ قالو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، استغفر بخشش مانگیے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم ہی، خاطئین خطا کار۔ قالا کہا، سوفا ضرور، استغفر میں بخشش مانگوں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ فلما پھر جب، دخلوا وہ داخل ہوئے، علی یوسف اوپر یوسف کے، یا یوسف کے پاس، لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ علی اوپر، یوسف کے، آوا اس نے ٹھکانہ دیا، الہی اپنی طرف، ابویہ اپنے والدین کو، وقالا اور کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، مصر شہر میں، ان اگر شاء چاہا، اللہ نے، آمنین امن والے ہو کر، ورفع اور بلند کیا، ابویہ اپنے والدین کو، علی العرش تخت پر، وخروا اور وہ سب گر پڑے، لہو اس کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقالا اور کہا، یا ابتی اے میرے ابا جان، ھذا یہ ہے، تاویل تعبیر، رؤیایا میرے خواب کی، من قبل اس سے پہلے کے، قد بلا شبہ، جعلہا بنا دیا اس کو، ربی میرے رب نے، حقا سچا، وقت اور بلا شبہ، احسنا اس نے احسان کیا، بھی میرے ساتھ، اذ جب، اخرجنی اس نے نکالا مجھے، من السجن قید خانے سے، وجاء اور وہ لے آیا، بکم تمہیں، من البدو صحرا سے، من بعدی بعد اس کے، ان کہ نزغا وسوسہ ڈالا، الشیطان شیطان نے، بینی درمیان میرے، و بینا اور درمیان، اخوتی میرے بھائیوں کے، انا بے شک، ربی میرا رب، لطیفن بہت باریک بین ہے، لما واسطے اس کے جو، یشاء وہ چاہتا ہے، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، العلیم بہت علم والا، الحکیم بہت حکمت والا، ربی اے میرے رب، قد بلا شبہ، آتیتنی دیا تو نے مجھے، من الملکی بادشاہت میں سے، وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھے، من تاویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر میں سے، یا باتوں کی تہ میں پہنچنا،
فاترہ، اے پیدا کرنے والے، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، انت تو ہی، ولی میرا دوست ہے، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، توفنی تو فات کرنا مجھے، مسلمن مسلمان، والحقنی اور ملا دینا مجھے، بالصالحین صالحین کے ساتھ، ذالک یہ، من انبائی کچھ خبریں ہیں، الغیبی غیب کی، نوحی ہم وحی کرتے ہیں اسے، الہی طرف آپ کے، وما اور نہ، کنتا تھے آپ، لدیہم پاس ان کے، اس جب اجمعو انہوں نے اتفاق کیا یا وہ جمع ہوئے، امرہم اپنے معاملے پر، وہم اور وہ، یمکرون وہ چالیں چل رہے تھے، وما اور نہیں، اکثر الناسی اکثر لوگ، ولو اور اگرچہ، حرص کریں آپ سے، بمومنین ایمان لانے والے، وما اور نہیں، تسألہم آپ سوال کرتے ان سے، علیہ اس پر، من اجر کسی اجر کا، ان نہیں ہے ہوا وہ، الا مگر، ذکر ایک ذکر، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، وکأین اور کتنی ہی، من آیت نشانیوں میں سے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، یمرون وہ گزرتے ہیں، علیہا ان پر، وہم اور وہ، انہا ان سے، موردون منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، وما اور نہیں، یومنو ایمان لاتے، اکثرہم اکثر ان میں سے، باللہ اللہ پر، الا مگر، وہم اور وہ، مشرکون مشرک ہیں، افامینو کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے، ان کے، تاتیہم آئے ان کے پاس، غاشیتن ایک چھا جانے والی، من عذابی عذاب سے، اللہ ہی اللہ کی، او یا، تاتیہم آئے ان کے پاس، الساعۃ قیامت کی گھڑی، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ، لا یشعرون نہ وہ شعور رکھتے ہوں، قل کہہ دیجئے، ہاذہ یہ ہے، سبیلی میرا راستہ، ادعو میں بلاتا ہوں، اللہ اللہ کی طرف، علی بصیرتن بصیرت کے ساتھ، انا میں، ومن اور جو کوئی، اتبعنی پیروی کرے میری، وسبحانہ اور پاک ہے، اللہ ہی اللہ، وما اور نہیں، انا میں، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، من قبلی کا آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، من اہل القری بستی والوں میں سے، افلم کیا پھر نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھتے، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور البتہ گھر آخرت کا، خیرٌ بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو، اتقوا تقوی کریں، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا استیأس جب مایوس ہو گئے، الرسول رسول، وظنوا اور لوگوں نے سمجھا، انہم کہ بے شک وہ، قد بلا شبہ، کذبوا وہ جھوٹ بولے گئے، جاءہم
آ گئی ان کے پاس نصرنا مدد ہماری، فنجیا تو بچا لیا گیا، من اس کو جسے نشاء ہم چاہتے تھے، بھلا اور نہیں، یرد پھیرا جاتا، بات سنا عذاب ہمارا، ان القوم المجرمین مجرم قوموں سے یا ان لوگوں سے جو مجرم ہوں، لقد البتہ بلا شبہ، کانا ہے، فی قصصہم ان کے قصوں میں، عبرتن عبرت، لی اولی الالباب عقل والوں کے لیے، ماں نہیں کانا ہے یہ، حدیثاً ایسی بات، یفترا جو گھڑ لی گئی، ولیکن اور لیکن، تصدیق ہے، الذی اس چیز کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، و تفصیلا اور تفصیل ہے، کلی شعین ہر چیز کی، و ہدن اور ہدایت، و رحمہ اور رحمت ہے، لقومی ان لوگوں کے لیے، یومنون جو ایمان لاتے ہوں۔ الحمدللہ یہ سورہ یوسف یہاں پہ ختم ہوئی، اور اب اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ رعد۔ سورہ رعد جو ہے، اس میں کیونکہ آیت نمبر 13 میں کے فقرے میں رعد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام رعد ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس میں کوئی بادل کی، رعد کہتے ہیں بادل کی گرج جو آواز نکلتی ہے، تو اس کے اوپر اس میں کوئی ایسا ڈسکشن نہیں ہے، اور اس کی یہ اب یہاں سے صورتیں آپ دیکھیں کہ تھوڑی چھوٹی ہوتی مختصر ہوتی جا رہی ہیں، یعنی اور یہ سورت جو ہے یہ بھی اسی دور کی ہے جس دور میں سورہ یونس، ہود اور اعراف نازل ہوئی ہیں، یعنی زمانہ قیام مکہ کے آخری دور کا ہے، گو کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کے رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 6 کے مضامین جو ہیں وہ یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ بھی مکے کے قیام کے آخری دور کی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے، اور کیونکہ اس کے مضمون میں جو ہے وہ اس طرح کی بات ہمیں جیسے ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے جیسے ایک عرصہ گزر چکا ہے، اور جو آپ کے دشمن اور مخالفین تھے وہ آپ کو مستقل پریشان کر رہے ہیں، اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اور مومنین جو ہیں وہ اتنا ستائے جا رہے ہیں کہ بار بار یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں نہیں ہے، اور اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں جس سے تم گھبرا اٹھو۔ اور آیت نمبر 31 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہٹ دھرمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے کہ جس کے بعد یہ کہنا بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو بھی یہ لوگ نہ مانیں گے، بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے۔ تو ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی، اور اس کا مضمون جو ہے وہی توحید ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت اللہ تعالیٰ کی لے کر آئے ہیں، یہ حق ہے، وہ دعوت اسی کے اوپر اس کا مضمون جو ہے وہ بیس کرتا ہے، اور اسی سلسلے میں بار بار اس صورت میں مختلف طریقوں سے توحید اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے، اور ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں، اور ان کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح واضح کیا گیا ہے کہ کفر جو ہے وہ سراسر ایک حماقت اور جہالت ہے، اور بار بار دلیل اور شہادتیں مختلف طرح سے اس میں پیش کی گئی ہیں تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہانہ ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں۔ اس میں مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے ہیں، اور ان کے مومنین کے بھی، اور ان جو مخالفین تھے، جو مشرکین تھے، ان کے جو شبہات تھے ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی، یہ بتایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں جو شک و شبہ پایا جاتا تھا اور جس طرح کی وہ باتیں ہو رہی تھیں مخالفت میں، اس کے جواب دیے گئے ہیں ان اعتراضات کا ذکر کیے بغیر۔
اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی جو کئی برس سے طویل اور سخت جدوجہد کر رہے تھے اور اب تھکتے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد کے منتظر تھے، ان کو بھی تسلی دی گئی۔ مختلف قوموں کا ذکر بھی سرسری انداز میں کیا گیا بغیر رسولوں کا نام لیے اور ذکر کیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجموعی طور پہ یہ صورت بھی توحید اور رسالت اور اس کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور اس سلسلے میں جو لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کا جواب دینے اور پھر مومنین کو تسلی بھی دی گئی ہے اس صورت میں۔ یہ ہے اس کا مضمون سورہ رعد کا۔ تو اب سورہ رعد ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ دل کا یہ آیات ہیں، الکتابی کتاب کی، والذی اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کے، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یومنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ اللہ تعالی، الذی وہ ذات ہے، رفع جس نے بلند کیا، السماواتی آسمانوں کو، بغیر امدن ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو ان کو، ثم پھر، استوا وہ متوجہ ہوا، العرشی عرش پر، وسخر اور اس نے مسخر کیا، الشمس سورج، والقمر اور چاند کو، کل سب کے سب، یجری چل رہے ہیں، لی اجلن ایک وقت تک، مسمن مقرر یا معلوم، یدبرو وہ تدبیر کرتا ہے، الامر کام کی، یفصلو وہ کھول کر بیان کرتا ہے، الآیاتی آیات کو یا نشانیوں کو، لعلکم تاکہ تم، بلقائی ملاقات کا، ربکم اپنے رب کی، توقنون تم یقین کرو۔ وہوا اور وہی ہے، الذی جس نے، مدہ پھیلا دیا، الارض زمین کو، وجعل اور بنائے، فیہا اس میں، رواسیا پہاڑ، وانہارا اور نہریں، ومن کل الثمراتی اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، جعلا اس نے بنائے، فیہا اس میں، بریکٹ میں لکھیں زمین میں، زوجینی جوڑے، اثنینی دو، یغشی وہ ڈھانپتا ہے، اللیلہ رات کو، النہارا دن پر، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں، لقومی ان لوگوں کے لیے یا اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ رعد کی آیت نمبر 3 تک یہاں آپ کا لفظی ترجمہ مکمل ہوتا ہے۔